نافذ ہوگا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اب دیکھیے علماء اجتہاد کریں گے، دانشور اجتہاد کریں گے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب میں اپنی سند دکھا سکوں، میرے پاس فلاں مدرسے کی سند ہے تو میں اجتہاد کا اہل ہوں، نہیں، میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں اجتہاد کر سکتا ہوں، لیکن کس کا اجتہاد نافذ ہوگا؟ اب سب کر رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ طے کرے گی۔ اس کا میں آپ سے عرض کر دوں، جیسے خلفائے بنی عباس نے کیا کیا تھا، امام ابو حنیفہ کو آفر کی، آپ قاضی القضات بن جائیے، آپ کے سارے فتوے جو ہیں اور آپ کے اشتہارات انکار کر دیا۔ امام مالک کو کی، انکار کر دیا، قاضی ابو یوسف نے قبول کر لیا۔ اب اجتہاد قاضی ابو یوسف کرتے تھے، اور قاضی ابو یوسف نے بھی اقرار کیا اور اتفاق کیا اور قبول کیا امام ابو حنیفہ کی اجازت سے، لیکن یہ کہ انہوں نے خود اپنے لیے قبول کیوں نہیں کیا، میرے نزدیک وہ معاملہ زیادہ اہم ہے، میری بات سن لیجیے۔ اب قاضی صاحب جو ہے وہ اجتہاد کر رہے ہیں، لیکن قوت نافذہ تو قاضی صاحب کے پاس نہیں ہے، قوت نافذہ تو عباسی خلیفہ کے پاس ہے۔ تو اسی طریقے سے آج سے تقریباً 300 برس پہلے جو ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ فقہ جو ہے حنفی، اس کے اندر جو ہے کچھ ہونے چاہیے نئے فتوے، تو عالمگیر اورنگزیب نے ایک کمیٹی بنائی، اجتہاد کمیٹی نے کیا، اسے نافذ عالمگیر نے کیا، ایسے کہ ملوکیت تھی، ظاہر بات ہے نافذ کرنے کی طاقت تو علماء کے پاس نہیں تھی۔ آج کیا ہوگا، اجتہاد سب کریں، کس کے اجتہاد پر قانون سازی ہوگی یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی۔ البتہ اس بات کا حق ہر شہری کو حاصل رہنا چاہیے کہ وہ جائے اور عدالت عالیہ کا کنڈا کھٹکھٹائے کہ میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہ اجتہاد کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز کر گیا، یہ حق ہونا چاہیے، اور اس کا فیصلہ عدلیہ کو دیا جائے گا، اس کا فیصلہ عدلیہ کو دیا جائے گا۔ اور وہ پارلیمنٹ جو اجتہاد کر رہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، اس میں 33% وکلا کا ہونا ضروری ہے، اقبال یہ فرماتے۔ بالکل، اس بابت فرمائیے۔ ان کو بلکہ وہ یہ بھی اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو علماء کا رول ہوگا گائیڈنس کا اسمبلی میں، وہ ٹیمپریری ہوگا، وہ مستقل رول ان کو نہیں دینا چاہ رہے، وہ مستقل رول صرف وکلاء کو دینا چاہ رہے ہیں جو کہ فقہ میں اور جدید جورسپروڈنس میں ٹرینڈ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بالکل نیا تصور ہے جس پر بہت سے اختلافات ہیں، ان سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشنل کے مطابق نہیں ہے۔ تو مقصد تو کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے ایک عملی اسٹیٹ کو کس طرح کنسیو کرنا ہے۔ اگر آپ یہ مثلا یہ ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جوڈیشری کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تجاوز کر گیا ہے قرآن سنہ سے، یہ جو قانون سازی انہوں نے کی ہے، تو اس کو اسٹیٹ میں سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے۔ اب بھی ہماری کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے۔ لیکن بہت سے ایسے مسائل ہیں جن پر آج تک ہم اس قابل نہیں ہو سکے، کہ مثلا ابھی ربا کا ذکر کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے، آج تک ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے۔ اس وقت ہماری جو کہہ لیجئے اکانومی ہے انٹرسٹ بیسڈ، وہ موریٹوریم پر چل رہی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ جو نیچے شریعہ کورٹ نے کیا تھا، سپریم کورٹ کی شریعت بینچ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہوا ہے اور کیس ریمانڈ ہو چکا ہوا ہے۔ جی ہاں، اور ڈاکٹر صاحب اقبال اس وقت رو رہے تھے اس بات پر کہ سود کو ہٹایا جائے، جو ہم آج تک نہیں لیکن یہ بات یہ کنٹروورشل ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو بینک کا سود ہے یا وہ منافع ہے یا ربا ہے، اس پر ابھی اس پر بہت بحث ہے، اور حضرت علامہ اور مولانا شبلی کے خیالات مختلف تھے۔ جی ہاں بالکل، اور اس پر خاص طور پہ مفتی تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب، ان کی کتب آ چکی ہیں، اور یعنی انٹرسٹ اور یوزری ان کے مابین کیا فرق ہے اس پر تفصیل ہمارا موضوع بحث یہ نہیں ہے۔ لیکن آیا انٹرسٹ بھی ان کے نزدیک ربا ہے یا نہیں؟ ہاں نہیں، ربا مانتے ہیں، ربا مانتے ہیں، ربا میں انٹرسٹ اینڈ یوزری جی یہ دونوں کے دونوں شامل ہیں۔ یہ زمانہ اصل میں گزر گیا ہے جب شروع میں مغربی تہذیب آیا تھا، اس کے انسٹیٹیوشنز آئے تھے، اس کو روب اور دبدبا تھا، بینکنگ کا نظام تھا۔ آج دنیا میں مانا جا رہا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ سارا انٹرسٹ آج بھی کہتے ہیں، ویسٹرن لوگ کہتے ہیں 0% انٹرسٹ جو ہے دیٹ از دی بیسٹ فارم آف اکانومی، 0%۔ اور سرمایہ دارہ نظام کا جو استحصالی رویہ ہے اس سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں۔ عالمی سطح پر استحصال جو ہے اب وہ ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اقبال جس طرح سود کی بات آپ نے فرمائی، اور آپ نے فرمائی کہ اقبال سود کو اس وقت آج سے 70 سال 80 سال پہلے نکالنا چاہ رہے تھے، جو آج تک نہیں نکلا۔ اقبال کو بڑا قلق رہا، اور اقبال اس بات پہ بھی روتے رہے کہ مسلمانوں نے من حیث الامہ قرآن کریم سے دوری اختیار کر رکھی ہے۔ کس طرح اقبال
امت اور قرآن کے درمیان فاصلے کو دیکھ رہے ہیں؟ اقبال کے نزدیک تو امت کے زوال کا اصل سبب ہی قرآن سے دوری ہے۔ میں نے تو 5ویں جماعت کے طالب کی حیثیت سے اقبال کی نظم پڑھی تھی بانگ درا میں، جواب شکوہ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ شعر میرے تحت الشعور کی سب سے نچلی سطح جو ہے اس پر چپک کر رہ گیا اور اس نے میری زندگی کو خاص رخ پر ڈھالا ہے۔ تو بعد میں آ کر جب فارسی میں نے ان کی شاعری کے جو ہے کچھ مطالعہ کیا تو جس شاندار الفاظ میں کہا ہے، خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم برزمی افتندئی در بغلداری کتاب زندئی، وہ کتاب زندہ۔ جیسے حضرت موسیٰ بھی تھوڑی دیر کے لیے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ میرا جو معجزہ تھا کہ وہ میری لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جاتی تھی، تو یہ تو انہوں نے بھی کر کے دکھا دیا۔ تو پھر اوجزہ فی نفسہ ہی خیفۃ موسیٰ کو خوف ہوا، اللہ نے کہا لا تخف، ڈالو ذرا اپنا عصا، اور وہ ہڑپ کر گیا سب کو۔ تو وہ عصائے موسیٰ جو ہے تمہاری بغل میں ہے۔ تو قرآن مجید کے داعی، میری زندگی کے لیے اگر کوئی لفظ آ سکتا ہے تو میں نے اپنی زندگی دعوت الی القرآن یا دعوت الی رجوع الی القرآن میں بسر کی ہے، اور اس کے لیے میں مرہون منت ہوں علامہ اقبال کا، اور میں اصل میں علامہ اقبال کو اس دور کا سب سے بڑا داعی قرآن سمجھتا ہوں۔ اے کہ می نازیب قرآن عظیم در کجا در تا کجا در حجرہ باشی مقیم، در جہاں اسرار دینا فاش کن، آؤ نا میدان کے اندر، اللہ کے دین کے اسرار دنیا کے سامنے بیان کرو۔ آ کر جو ہے وہ شرع مصطفیٰ جو ہے، وہ جو ابلیس کہتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، اور وہ شرع پیغمبر کیا ہے؟ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، ابلیس کہہ رہا ہے، ابلیس کی مجلس شورا میں پال کہہ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، یہ معاشرتی نظام اسلام کا، مرد آفری، مرد آزما، مرد آفری، اور موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاقہ، نہ گدائے رہنشی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، وہ نمو کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ آپ صرف سود کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ علماء کرام کی عظیم اکثریت جس شے کو جائز حلال کیے بیٹھی ہوئی ہے، اقبال اس کو بھی حرام کہتے تھے، مزارعت حرام ہے، یہ زمین کا سود ہے، اور وہ کہتے ہیں خدا عام مل تیرا سروری داد کہ تقدیرش بدستے بخیش بنوشت، باں قوم سرو کارے ندارت کہ دہقانش بدائے دیگرہ کشت۔ یہ دہقان جو ہے کھیتی چلا رہا ہے، جو ہے ہل چلا رہا ہے، اور یہ کس کے لیے؟ لائنس شیئر آئے گا اور جاگیردار کا جو نمائندہ آ کر لے جائے گا۔ یہ جو ہے وہ جو کہا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سعادت لال ناب، یہ سرمایہ داروں نے مزدوروں کے رگوں کے خون سے، سرخ خون سے، وہ شراب خون کشید کی ہے، شراب جو خون کے رنگ کی ہے، جو شام کو یہ بیٹھ کر پیتا ہے کلب کے اندر، اور از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب انقلاب۔ یہ اصل میں اقبال جو ہے کہ انقلاب کا داعی تھا، اور انقلاب کا جو پروسیس بھی بیان کیا اس نے، جو میں نے 2 مصروں میں آپ کو بتایا کہ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو بختہ شوی خدرا بر سلطنت جم سن۔ بالکل درست ہے۔ شکایت کیا ہے انہیں مسلمانوں سے؟ اب میں شکایت آپ کو بتاتا ہوں جی۔ بائے آتش ترا کارے جونی نیست کہ از یاسین او آسان بمیری، اے مسلمان تو نے اس قرآن کو آسان موت کا نسخہ بنا لیا ہے، یہ تو نسخہ ہے تسخیر کائنات کا تمہیں دیا گیا تھا، اور یہ نسخہ تم نے بنا لیا آسان موت کا۔ اچھا، صوفی سے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صوفی پشمینہ پروش و حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شعر عراقی در دلش، در نمی سعادت و قرآن محفلش۔ حافظ کا شعر ہو، عراقی کا شعر ہو، آگ لگ جائے گی، حال آ جائے گا، ناچنا شروع کر دیں گے، قرآن سے انہیں سروکاری نہیں۔ اور دوسری طرف واعظ عام مولوی، واعظ دستاں زنو افسانہ بند، مانیے او پست و حرف او بلند، از خطیب و دیلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست، ضعیف حدیث شاذ مرسل، اس کے بنا پر قصے کہانی آواز کہا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے بڑا آواز قرآن تھا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن ہے۔ صوفی واعظ نہیں مجاہد درکار ہے اقبال کو، ہے جاوید اقبال صاحب؟ مجاہد کے تعلق سے کیا اقبال کی نگاہ کیا کہتی ہے؟ میں اس کے متعلق تو یہی عرض کروں گا کہ حضرت علامہ ہمیشہ گو وہ خود
کہہ لیجئے